قربانی کے مسائل پر، والدین کے مقام پر۔ ذی الحج حرمت والا مہینہ ہے، ایام حج برکت والے دن ہیں، اور یہ جو 10 شروع کے دن ہیں، اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ان شروع کے 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور معزز اور محترم مکرم مبارک ایام ہیں یہ 10 دن۔ ان 10 دنوں میں حاجیوں کے لیے قربانی ہے، حج کا سفر ہے، منا مزدلفہ عرفات حاضری اور قیام ہے، اور 2 چیزیں بہت زیادہ کرنے کی، ایک تلبیہ اور ایک تکبیرات۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اور تکبیرات ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے پہلی ترجیح ہو کہ وہ حج کر لے، حج نہیں کر سکتا حاجیوں کی شباہت اختیار کر لے۔ حاجیوں کی شباہت یہ ہے کہ انسان اپنے زائد بال، زیر ناف بال، اپنے ناخن اور دیگر چیزیں چاند دیکھنے سے پہلے فارغ ہو جائے، تاکہ چاند دکھنے کے بعد ذی الحج کے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے، کیونکہ حاجی جب حالت احرام میں ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، تو کم سے کم شباہت اختیار ہو جائے۔ پھر قربانی، اور قربانی ابتدا سے انتہا تک، قربانی ابتدا سے انتہا تک ایک ایک چیز اجر و ثواب ہے، ایک ایک چیز اگر نیت صحیح ہے۔ انسان گھر سے نکل رہا ہے منڈی کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے ہاں قربان کرنا ہے، اللہ کے نام پہ جانور کو، اخلاص و للہیت ہے، تو گھر سے نکلا، جو پیٹرول لگا، منڈی میں جو وقت لگا، جو تلاش کیا، جو چیزیں، اور اس کے بعد جو خریداری ہوئی، اگر ہر چیز میں سچائی اور اخلاص ہوگا تو ہر چیز اجر و ثواب کا باعث ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا اور ہمارا سارا عمل بیکار ہے، سارا عمل بیکار ہے۔ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے، سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے، اور یہی وقت ضائع ہوگا جب انسان اپنے اخلاص للہیت کو، اپنی نیت کو غیر اللہ کے لیے کر دے۔ بھائی جانور لا رہے کس لیے؟ دکھانے کے لیے۔ جانور لا رہے کس لیے؟ واہ واہ کے لیے۔ جانور لا رہے کس لیے؟ محلے میں اپنے نام و نمود کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کام چلے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، فائنل فیصلہ، قل آپ فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ کام اللہ کے لیے کرنے، زندگی اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، ایک ایک عبادت اللہ کے لیے، کسی سے محبت اللہ کے لیے، الحب للہ، البغض للہ، سب کام اللہ کے لیے، یہاں تک کہ والدین کی خدمت بھی اللہ کے لیے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی اللہ کے لیے، اولاد کے حقوق کی ادائیگی، تربیت، تعلیم اللہ کے لیے، سب کام اللہ کے لیے۔
تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں محسن اور مخلص کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو اخلاص سے کرے گا کوئی بھی کام، میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو پاک رکھنا ہے، ان ایام کی قدر کرنی۔ اور قدر کیسے ہوگی؟ پریکٹس سے ہوگی۔ پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ اگر ایک انسان ہے، اس کی نماز میں سستی ہے، تو وہ کوشش کرے کہ نماز کا پابند ہو جائے۔ اگر وہ بد نگاہی اور بد نظری پر اس کی عادت ہے، کوشش کریں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جھنجھوڑے، ضمیر کو ملامت کرے کہ نہیں یار، جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں نامحرم کو، تو میں کیوں دیکھوں؟ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، میں کیوں دیکھوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں تمہارے آنکھوں کی خیانت اور جو دل میں تمہارے چھپا ہے اللہ سب جانتا ہے، میں کیوں دیکھوں؟ ابھی سے آنکھوں کی حفاظت کریں، پریکٹس کریں۔ کسی کی عادت جھوٹ بولنے کی ہے تو کہ میں جھوٹ کیوں بولوں؟ آج تک میں نے زندگی میں اتنے جھوٹ بولے ہیں، مجھے فائدہ کیا ہوا ہے؟ کیا فائدہ ہوا مجھے اتنے جھوٹ بولنے کا؟ نقصان ہی ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، نجات تو سچائی میں ہے، جھوٹ میں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی سے عادت بنانی ہوگی تو کام پھر چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ ایام حج، ایام ذی الحج، ان کی بہت قدر کرنی، بہت زیادہ عبادات اوقات میں کرنی، وقت کی اہمیت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ عبادات۔ قرآن شریف کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، بنا لو۔ اور یہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، بہت زیادہ۔ تو منزلت اور قدر اس وقت ہوگی جب ان 10 دنوں میں عمل ہوں گے، اگر اعمال نہیں ہوں گے تو فائدہ ہی نہیں۔ ایک انسان ایام اور اوقات اگر ضائع کرے گا، جیسے عام دن گزار رہے ویسے یہ گزارے گا، تو زندگی بھر یہ سیدھا نہیں ہوگا، زندگی بھر تبدیلی نہیں آئے گی۔ بھائی ایک انسان ہے، اگر اس کو وقت دن کے لحاظ سے اس کے ہاں تبدیلی نہیں آ رہی تو وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ رمضان شریف تبدیلی کے دن ہے، ایام ذی الحج تبدیلی کے دن ہے، قیمتی بنانے کا دن ہے، خوب عبادت کرنی ہے۔ کہتے ہیں جانوروں کی بھی خوب خدمت کرو، اتنی کرو، دل لگی کرو کہ ان سے محبت ہو جائے، اور جب وہ خدا کی راہ میں قربان ہو رہے ہوں تو تھوڑے سے دل کو تکلیف ہو، پھر کام بنے گا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اللہ نے چاہا کچھ نہ کچھ قربانی کے مسائل جو ضروری ہیں وہ بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج سے یہ 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا، ایام ذی الحج، اس کی خوب قدر کرنی، قیمتی بنانے۔ دوسرا، قربانی کا جانور لینے سے لے کر ذبح کرنے تک، گوشت کی تقسیم تک، ہر عمل میں نیت کو صحیح کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ، تاکہ ہمارا نہ مال ضائع ہو، نہ جان ضائع ہو، نہ وقت ضائع ہو، نہ گاڑی کا پیٹرول ضائع ہو۔ اگر ہر چیز کا ہمیں اجر ملے، ہم نے انتظار کیا اجر ملے، منڈی میں گھومے اجر ملے، وقت دیا اجر ملے، جانور کو خریدا اجر ملے، جانور کو گھاس کھلایا اجر ملے، اس کی چوکیداری کی اجر ملے، کسائی ڈھونڈا اجر ملے، کسائی سے گوشت بنوایا اجر ملے۔ جب ہر چیز میں اجر و ثواب ملے گا تو آپ بتاؤ یہ 10-15 دن ہمارے لیے کتنی قیمتی ہو جائیں گے۔ پھر فارغ بیٹھے بیٹھے اچانک تلبیہ پڑھ لو، پھر تکبیرات پڑھ لو۔ ایک تو واجب کے دن الگ ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی یہ پڑھتے رہنا ہے۔
استغفار کی کثرت کرنی، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، توجہ الی اللہ کرنی ہے، کرو گے بھائی انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا